بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حضرات محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑیائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ الہ العالمین رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، اور بے شمار بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، اج محرم الحرام دی 2 تاریخ ہے۔ یکم محرم اس لحاظ نال بہت زیادہ اہمیت دا حامل ہے کہ اس کائنات دی انبیاء تو بعد عظیم شخصیت اور اسلام دے بہت بڑے سپاہ سالار امیر المومنین دا سب تو پہلے لقب پانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئی ہے۔ انبیاء تو بعد انہاں دا شان اس لحاظ نال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نبوت والا سلسلہ میرے تو بعد بھی جاری رہنا ہوندا تے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نبوت عطا کر۔ اتنی بڑی شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ کچھ واقعات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے گوش گزار کیتے سن۔ انتہائی اختصار دے نال میں کوشش کراں گا کہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ اندر آپ دی شہادت تک چیدہ جڑے واقعات نے انہوں نے بیان کیتا جائے، کیونکہ محرم الحرام دے اندر جس طریقے اور جس انداز دے نال جس پروپوگنڈے دے اندر اسلام دا لبادہ اوڑھ کے صحابہ تے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے، صحابہ نو گالن گلوچ دیتا جاندہ ہے، اس دے جواب دے اندر الحمدللہ علماء حق، اہل سنت، اہل حدیث وہ الحمدللہ اتنا ہی زیادہ صحابہ دی عظمت، شان اور مقام بیان کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ نو جنتی سمجھنا سارے دے سارے صحابہ نو جنتی سمجھنا یہ ساڑھے ایمان دی علامت ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے بڑے تابڑ توڑ اور زوردار یہ ظالم حملے کر دینے، خاص کر ایرانی رومی یہ شروع تو ہیں، کیونکہ انہاں دی اے عظیم سلطنت اس وقت دی سپر پاور اور سپر طاقت
او دے ٹکڑے ٹکڑے اور لیسو نابود کیتا ہے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا. اس واسطے اس ظالم اج بھی اس ابو لولو فیروز مجوسی او دیاں تصویراں ایران دے اندر فروخت ہوندیاں نے اور انہوں حضرت ابو لولو فیروز دے نا تے یاد کر دے کہ انہوں نے اج بھی وہ تکلیف ہے کہ انہوں یہ بہتر سمجھ دینے کہ انہیں اس وقت دے بہت بڑے سپاہی سالار بہت بڑے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں شہید کیتا. حالانکہ ساڈا ایمان ہے کہ انہاں دی زندگی اونی سی انہاں جو کام کرنا سی انہاں کر کے وکھا دیتا ہے. کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تورات اور انجیل دے عالم سن. ایک دن کہن لگے امیر المومنین مینوں انج لگدا ہے کہ تسی جو کام کرنا سی وہ مکمل ہو چکے ہیں. میں پہلے یہ کتاباں چ پڑھیا تورات انجیل دا مطالعہ کیتا ہے او دے اندر جو تہاڈیاں خوبیاں جو تہاڈی صفات لکھیاں ہوئیاں نے میرے علم دے مطابق وہ پوریاں ہو چکی ہیں کہ دوسرا خلیفہ اے کارنامے سر انجام دے گا اور اس تو بعد وہ دنیا تو چلے جان گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. فرمائے نا پاک باز ہستیاں دی اینا صحابہ کرام دی ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان ذو النورین دی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اینا دیاں شاناں اینا دیاں عظمتاں دے تذکرے تورات دے اندر بھی نے تے انجیل دے اندر بھی نے پہلیاں کتاباں دے اندر لکھے جا چکے نے. آؤ میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر انہوں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مقرر کر دیتا. بعض صحابہ نے عرض کی تھی حضرت یہ بڑی سخت طبیعت دے بندے نے عمر دی طبیعت اتنی سخت اتنے بہادر اتنے جرت مند اتنے دلیر اور اتنی ایمان اور اسلام دی غیرت رکھن والے انہاں دے کسی نو برداشت ہی نہیں کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جدوں عمر دے ایک خلافت دا امارت دا وزن پائے گا عمر نرم ہو جائے گا عمر نرم ہو جائے گا. یہ دے اندر نرمیاں آ جان گیاں اور تاریخ دانا نے یہ لکھی ہے کہ اس کائنات دے اندر تاریخ انسانیت دے اندر تین ہستیاں بڑے فہم و فراستی مالک گزریاں نے جنہوں نے اللہ نے بہت زیادہ فہم و فراست عطا فرمائی. انہوں دے وچوں ایک عزیز مصر سی جن نے پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام دے نظر پئی تے کیا اے کوئی غلام نہیں اے غلام بن کے تے وکرے ہے لیکن اے غلام نہیں یہ کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. اور دوسری شعیب علیہ السلام دی بیٹی جدوں پہلی نظر موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے جا کے اپنے ابا جی نو دس دیتا ابا جی تسی گلاں کردے رہندے جے مزدور رکھنا ہے ملازم رکھنا ہے جے ملازم رکھنا جے اے بندہ رکھ لو اے طاقتور بھی ہے تے امانت دار ہے. پہلی نظر ویندیاں دس دیتا. اور تیسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اتنی زیادہ فہم و فراست کہ اپنے بعد اگر خلافت اور امارت دا کسی نے حقدار سمجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھے.
یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی دور اندیشی اور بہت بڑی فراست۔ پھر عمر کیسا نرم ہویا ہے، دنیا ستی ہے، دنیا آرام کر دی ہے، عمر مدینے دیاں گلیاں دا گشت لگا رہے ہیں۔ سبحان، عمر پہرے دے رہے نے، ایک دن گشت کر رہے نے، ویکھیا ایک گھروں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عمر فاروق پوچھ دے لے ماں جی بچیاں نو چپ کراؤ، عمر برداشت نہیں کردا، خلافت عمر دی ہوئے، امارت عمر دی ہوئے تے بچیاں دے بھی رون دی آواز آوے۔ یہ تو ساڑھے ہی حکمران نے نا، خود کشیاں بھی ہوئی جان پھر بھی برداشت، لوگ مری جان پھر بھی برداشت نہیں۔ اتھے جہانگیر ترین دے اے دے پائی رنگے، عالمگیر ترین رنگے، وہ خود کشیاں کیتی جان کوئی کسی نو پرواہ ہے۔ یہ بے دینی ہے، دین تو لا علمی ہے۔ عمران نے بی بی بچیاں نو چپ کرا، پھر آواز آئی، پھر فرمایا چپ کرا، پھر آواز آئی، بی بی کہنے لگی اللہ والے آ تو پتہ نہیں کون ہے، ایک بچے نے پریشان کیتا ہے، ایک تو پریشان کیتا ہے، بچے بھوکے نے، انہوں بھوک لگی ہے، اس وجہ تو رو رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کار دے اندر لگ گئے، غلام اسلمی نالے راشن لیا، کھان پین دا سامان لیا، نالاں دے اسلم آسمان چوکا کے میرے موڑیاں تے رکھا، میرے سر تے رکھا، اندنے ادھر جی غلام کا دیواز سے یہ سامان میں اٹھاواں گا۔ عمران دے اسلم ایتھوں دا بوجھ تے چک لیں گا، اگوں دا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جے اگلا بھی بوجھ اٹھا لیں گا تے تو چک لیں۔ اللہ اکبر اللہ، میاں 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر المومنین ہے، اور خدمت خلق دا اتنا زیادہ جذبہ ہے، جا کے اگ آ بال دے لیں۔ اسلم آندہ ہے میں بیٹھا ویکھ رہے ہیں امیر المومنین چولہے دے اندر اگ بار رہے نے، اگ جلا رہے نے، تواں عمر دی داڑھی مبارک چون نکلدا نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کھانا پک گیا تے پھر بھی بیٹھے رہے، کر دیا کہ نکر جلا کے بیٹھے رہے۔ اللہ، اسلم آندے نے حضرت جی یہ تو میں نو سمجھ آ گئی بھی بچے روندے سی، تسی آئے، تسی سامان لے آندا، انہاں نو کھانا کھلایا، یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ کھانا کھا بھی رہنے، تسی اجے بھی تشریف فرما جے۔ عمر آندے نے میرا دل کردہ ہے جی میں بچیاں نو روندیاں ویکھے ہے، ایویں میں بچیاں نو ہسدیاں بھی ویکھ کے تے پھر جاؤں۔ نال دس دیتا بی بی اے کچھ دنوں دا راشن ہے، پریشان نہیں ہونا، راشن ختم ہوئے گا، خود بخود تو آٹے کار پہنچے گا۔ جدو یہ ختم ہو جائے گا عمر نو پتہ ہے یہ تو آٹا راشن تو آٹے کار پہنچے گا۔ اللہ اکبر اللہ، دیکھو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہے لے، جنگل سے جا رہے لے، ویکھے ایک بی بی، انہوں پوچھے آپ بی بی اے تے دس امیر المومنین دا کی حال ہے، عمر دا کی حال ہے؟ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، منہ تے سارے دیا تعریفاں ہو جاندیاں نے، کانڈ پیچھے کی کہندے ہیں؟ یہ بی بی کہندی ہے عمر امارت دا حقدار نہیں، میں نو کچھ پیسے ہی ضرورت ہے، میں نو عمر نے پہنچائے نہیں۔ بی بی 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، عمر انہوں کی پتا؟ کہندی جو انہوں پتا نہیں تے انہوں خلافت کرن دا حق کنے دیتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، عمر فاروق آندے نے بی بی جنہیں پیسے چاہی دے نے لے لے پر عمر نو معاف کر دے، عمر نو معاف کر دے، عمر نو معافی دے دے۔
اس مائی نو پیسے دیتے کیا ہوں راضی ہے ہوں عمر نو معاف کر دے آدھے میں عمر نو معاف کیتا دسیا پھر بھی نہیں کہ وہ میں عمر کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں نہیں دشمنہ میں لکھے ہے کہ ایک عمر ہور آ جاندہ تے اس دنیا تے کفر دا بھی ختم ہو جانا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دین ساڈا اج وانگ یتیما دین ساڈا اج وانگ یتیما تے در در دھکے کھاوے تے کتھوں کڈاں اج عمر بہادر او ستا دین جگاوے تے ایسی دین چمبے دی بوٹی تے گود نبی وچ پلیا تے اساں بے قدریاں قدر نہیں کیتی اج گلی گلی وچ رلیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا نام سن کے کیسر و کسرا روم دے بادشاہ انہاں دے ہتھاں چوں شراب دے پیالے گر جایا کردے سن وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح ہویا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر نے مصر فتح ہویا رومیاں نو بڑی شکست فاش ہوئی اللہ اکبر اللہ تے ہویا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے آ جان لے لیں آدھنے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجڑا دریائے نیل ہے یہ وگدہ نہیں یہ سک جاندہ ہے جدوں تک یہ دے اندر کوئی نوجوان کمواری لڑکی انہوں ہار شنگار انہوں بنا سوار کے اس دریا نو او دا خون نہ دیتا جائے اے دریائے نیل وگدہ نہیں عمر بن عاص آندے نا 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 اے نہیں کرنا انج نہیں ہونا کسے ایک جاندہ بھی نہ حق خون نہیں بہایا جائے گا خط لکھیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا حضرت واقعات آنے حالات آنے آئے باتیں تے کی کرنا چاہیے تھا میں روک دیتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تساں ٹھیک کیتا ہے تے میں خط لکھ لیں یہ خط عمر بن خطاب امیر المومنین دا دریائے نیل دینا سبحان اللہ دریاواں نو خط لکھے جا رہے ہیں دریاواں نو آرڈر دیتے جا رہے ہیں میاں اج معاہدے دے باوجود پانی دے معاہدے دے باوجود جدوں انڈیا دا دل کردا ہے وہ پانی چھڑ دیندا ہے جدوں دل کردا ہے پانی بند کر لیندا ہے لیکن اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھیا دریائے نیل دے نا اے دریائے نیل جے تو اپنی مرضی نال چلنے تے نہ چلی جے تیریاں مرضیاں اپنیاں نے تے نہ چلی تے جے میرا رب تینوں اگے بھی چلانا ہے تو پھر میرا رب آپے تینوں چلانا ہے منت کوئی نہیں ترلا کوئی نہیں واسطہ کوئی نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہے امیر المومنین دا پھر تاریخ دانا نے لکھے ہے کہ جدوں ایک خط دریائے نیل دے اندر سٹیا گیا اس سے پہلے لوگ ہجرت کرن دے مجبور ہو چکے سن تیاریاں کر چکے سن کہ ایسی کسی اور علاقے دے اندر چلے جانے ہیں صبح اٹھے دریائے نیل دا پانی کناریاں تو باہر یہ ہے کہ جدوں من کانا للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ نے پھر ایسی ساری دنیا نو دی بنا دی ساری دنیا دی بن جاندی ہے الہی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونی ملن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑن کی حیبت سرائی دو جگ سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ اکبر اللہ یہ تے امیر المومنین سن
صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مامو کانجن والے اے راوی دے علاقے دے لوگاں نے جا کے گزارش کی تھی بابا جی اے دریا راوی بڑا تنگ کرتا ہے بڑا پریشان کرتا ہے جدو چڑھتا ہے فصلاں تباہ کر دینا ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ خط لکھیا تے کیا عمر نے خط دریائے نیل نو لکھیا سی تے میں عمر دا پیروکار اپنے نبی دا ادنا جا امتی میں دریائے راوی نو خط لکھنا کہ انہاں اللہ دے بندیاں نو پریشان نہ کر انہاں دیاں فصلاں تباہ نہ کر لوگاں دسیا صوفی صاحب دا خط دریائے نیل جو دریائے راوی جو سٹیا دریا چڑھیا ضرور انہیں صرف فصلوں نو سراب کیتا ہے فصلوں نو خراب نہیں کیتا اللہ دے بن کے تے ویکھو اللہ دے ہو کے تے ویکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر فوجاں بارڈراں تے چڑھیاں ہوئیاں نے فوجاں بارڈراں تے پہنچیاں ہوئیاں نے ادھر آن والا آ کے پوچھتا ہے جناب مینو عمر فاروق دا محل تے بخاؤ میں عمر فاروق نو ملنا آدھی کوٹھی بخاؤ کوٹھی کا دی تے محل کا دا اللہ اکبر اللہ ایتھے باہر کدے جا تے عمر کسے درخت دے تھلے ستے ہونے یا بیت المال دے اٹھ چرا دے ہونے کہنے لگا میں اس عمر دی گل نہیں کرتا میں اس عمر دے بارے پوچھنا جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر ہے میں او دے بارے پوچھ رہے ہاں دسن والا کہندے ہے او دے ہی تینوں دس رہے اسے عمر دا تے تینوں دس رہے ہاں کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں کوئی دربار نہیں کوئی پہرے دار نہیں عمر نو کسے دا ڈر بھی نہیں یہ باہر نکلیا ویکھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر سرانے رکھیا تے دوپہر کٹ رہے اور آرام نال ستے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اے ویکھ کے ادھر تے روب تاری ہویا کہندے عمر تیرے جیسے حکمران ہون تے پھر فتوحات کدے رک نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر دے اندر بچے دے رون دی آواز آئی بی بی کی گل ہے بچہ کیوں رو رہا ہے کہندی یہ پوچھن والے امیر المومنین نے یہ کیا ہے جدوں بچہ دودھ چھڑ دے او دا وظیفہ لا سبحان اللہ بچے دا دودھ چھٹ جائے سرکاری وظیفے لگ گئے کہندی یہ رو رہا ہے میں چاہنی ہاں انہوں روٹی دا ٹکڑا دینی ہے یہ روٹی کھائے میں صبح جا کے وکھا کے یہ دا وظیفہ لا لواں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رون لگ جاندے نے آرڈر جاری کر دیتا اج تو بعد جدوں بھی کسی دے گھر بچہ پیدا ہوندا وظیفہ لا دیتا اے عمر ہے جم دے بچیاں دے وظیفے لگے جم دے بچیاں نو وظیفے مل رہے نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں کیا کہ مکے قید پہ گیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امیر المومنین پریشان نہیں ہونا ایک قافلہ مال دا لدیا بھیج رہے ہیں پہلا اٹھ مدینے دے اندر ہے اور دوسرا اٹھ اجے مصر دے وچوں نکل رہے ہیں ایڈی وڈی لین لگی ہوئی ہے گلے دی حضرت پھر بھی ضرورت ہوئے تو میں اور بھی گلہ بھیج دی اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ جدو ایران فتح ہویا ایک کیسر و کسرا ایدہ مال غنیمت عمر دے دور خلافت دے اندر پہنچیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینیوں بار اس رستے تے بیٹھے سارا دن گزار دیندے نے کہ اجے کوئی خبر نہیں آئی فوجاں بارڈر تے چڑھیاں ہوئیاں نے پتہ نہیں کی بنیا کی ہویا ہے ایک کہان والا آیا اونٹ تے سوار ہے وہ دڑائی جا رہے ہیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ دے نال دوڑنا شروع کر دیں کہنے کتھوں آئے قادسیہ والوں آئے وہ گل کوئی نہیں سنتا بھی پتہ نہیں ہے بابا کون ہے تے ایک کی پوچھتا ہے میں نو کیوں روکتا ہے میں تے امیر المومنین نو جا کے بشارت دینی آندہ ہے ہاں میں ادھر ہی آ رہے ہیں
عمر گھوڑے دے نال ہی دوڑنا شروع کر نال ہی دوڑتے آ رہے نے نال پوچھتے نے کی بنیا اللہ نے فتح عطا کر دیتی تو جدوں مدینے پہنچے صحابہ نے کہا امیر المومنین کیوں دوڑے آ رہے ہو یہ بندہ اس سے پریشان ہو گیا بھی امیر المومنین دوڑے آ رہے ہیں میں گھوڑے تے سوار ہوں آپ فرماتے ہیں کوئی گل نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی مال آیا فرمایا سراقہ بن مالک نو بلا آج سراقہ بن مالک نو بلاؤ میرے نبی نے فرمایا سی سراقہ آج مینو مارن تے ٹریا ہوئے ہیں وہ ویلا یاد کر جدو تینوں کیسر و کسرا دے فتوحات دے موقع دے کنگن پہنائے جان عمران نے بلاؤ سراقہ نو اج میرے نبی دیاں پشین گوئیاں سچیاں ہو جائیں سراقہ دے ہتھا کیسر و کسرا دے کنگن پہنا کے سر تے تاج سجا کے یہ سراقہ بن مالک گھوڑے تے چڑھیا ہوئے باواں انج کیتیاں ہوئیاں نے نال کہندے نے نال سراقہ روئی جا رہے نے نال اندے لوگو میرے نبی دیاں پشین گوئیاں سچیاں ہو میرے نبی دیاں آج پشین گوئیاں سچیاں ہو اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے چڑھائیاں کر دیتیاں نے بیت المقدس ہی فتح واسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہاں دے زیر کنٹرول کمانڈر نے آپ فرماندے نے شرحبیل بن حسنہ نو تسی چلو ایسے بھی پیچھے آ رہے ہیں انہاں جا کے بیت المقدس دا گھیراؤ کیتا گھیرا پایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے نال کہ سب تو پہلے بیت المقدس نو فتح کرنا چاہیے آشے پاسے آلیاں ریاستاں ایٹومیٹک کی فتح ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ ایک گھیرا پایا بیت المقدس دا یہ اس وقت دی بہت بڑی طاقت سی بہت بڑی پاور سی انہوں نے جا کے اپنے پوپ نو پوچھیا اپنے پادری نو پوچھیا اے حالات نے اے گالے کی کرنا چاہیے کہنے لگا بھی تسی کہو تے میں جانا میں او دے نال ملاقات کرنا اگر وہی بندہ ہویا جہاں ذکر تورات اور انجیل دے اندر ہے تو میں خود انہوں دعوت دیاں گا اسی دروازے کھول دیا اگر وہ نہ ہویا پھر دنیا دی کوئی طاقت اس بیت المقدس انہوں فتح نہیں کر سکتا یہ گیا ہے کہ اپنے سپہ سالار بلاؤ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے یہ کہنے لگا عیسائیوں تو انہوں مبارک ہوئے یہ او نہیں یہ نہیں فتح کر سکتے 4 مہینے دا محاصرہ پھر جاری رہا پھر انہوں کیا گیا تسی کہندے جے بھی یہ او نہیں تے پھر جا بھی نہیں رہے یہ پھر آیا کہنے لگا بھی تسی چاندے کیو میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے ہے انہوں کوئی فتح نہیں کر سکتا اگر انہوں فتح کر سکتا ہے آخری نبی دا دوسرا خلیفہ جدا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہی انہوں فتح کر سکتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسکران لگ جاندے ہسن لگ پہندے نے یہ پوپ پادری کہنے لگا میری گل دا مذاق نہ اڑا یہ ایویں ہی ہے کہنے لگا میں ہسیا اس واسطے ہاں تو ٹھیک پہنچے ہیں ساڈا امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نہیں کہنے لگا پھر لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں جاؤ امیر المومنین بلا لو اسی ہتھیار سٹ دیاں گے اگر وہ ہوئے اسی ملک تواڈے حوالے کر دیاں گے اگر وہ نہ ہوئے پھر اسی تواڈا مقابلہ کریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھیا امیر المومنین اے بات ہے اے کنڈیشن ہے اے صورتحال ہے امیر المومنین کہندے نے اگر میرے آیا بیت المقدس فتح ہوندہ ہے سانو لڑن دی لوڑ بھی کیڑی اسی ضرور خون خرابہ کرنا امیر المومنین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ نے ایک نال غلام اسلم سبحان اللہ گڈیاں کوئی نہیں پروٹوکول کوئی نہیں اگے پیچھے عربی نسل دے گھوڑے کوئی نہیں
اونٹ کوئی نہیں، اکلے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی دا ڈر ہی نہیں، اللہ تو علاوہ کسی دا ڈر تے خوف وہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے بڑے ڈر نے جنہوں کو آن تو کتی نہیں مڑ دی، انہوں نے بڑے ڈر نے، انہوں نے بڑے خطرے نے۔ جو ہی حکومت لے جانے انہوں نے کوئی خطرہ نہیں، پھر انہوں نے مار کے کسی گولی ضائع کر لی، پھر انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جدوں تک حکومت ہونے انہوں نے خطرے ہی خطرے۔ اللہ اکبر اللہ، اے امیر المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، ادھروں خبراں پہنچ گئیاں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بہترین سوٹ لے کے کپڑیاں دا بہترین گھوڑا لے کے اگوں دی آ رہے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رستے چ پانی دی لہر آئی ہے تے اپنا جوتا مبارک لا کے اپنی پگڑی دے نال بن گئے تے موڈیاں تے سٹیا ہوا ہے۔ عمر جا رہا، اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن جراح ہے، امیر المومنین چھتی کرو، ایک ہی کیتا جے، جوتی موٹے تے رکھی ہوئی ہے، کپڑے پرانے پھٹے نے، اے کپڑے لاؤ، اے سونے کپڑے پاؤ، اے عربی اعلیٰ نسل دے گھوڑے تے سوار ہو، اے ترکی گھوڑے تے سوار ہو، پتہ لگے بیت المقدس دی فتح واسطے امیر المومنین آ رہے ہیں۔ امیر المومنین فرما دے لے ابو عبیدہ بن جراح، تینوں نبی نے فرمایا امین حاضر الامت ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا میری امت دا امین کسے ویکھنا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نو دے۔ جے اللہ دے نبی نے نہ کیا اللہ میں تینوں کوڑے مار، کپڑے کاندے لباس کاندے ایسی ذلیل سا، سانو رب نے اسلام دی وجہ تو عزت عطا فرمائی۔ سونے سوٹاں بوٹاں نال عزتاں نہیں، اعلیٰ قسم دے موبائلاں نال اور پراڈو اور لینڈ کروزر گڈیاں دے نال عزت نہیں، عزت اسلام دی وجہ تو اللہ نے سانو عزت عطا فرمائی ہے۔ میں کیا میں کچھ بھی نہیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو اکٹھیاں کر کے ممبر تے کھڑے ہوئے، آندے لے ایس عمر نو جان دے جی، اے عمر نو جان دے جے، اے عمر اوئے جڑا چند کھجوراں دے بدلے سارا دن مکے دیاں پہاڑیاں چ بکریاں چراندہ ہوندا سی۔ اینی گل کہہ کے تھلے اتر آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت جی اے گل کہن دی کیڑی لوڑ سی؟ کہندے نے اج بیٹھے ہیں ذہن دے اندر خیال آیا سی عمر تیری بھی کیا کمال ہے، تیری بھی کیا کمال ہے، پوری دنیا تے تہم پئی ہوئی ہے عمر دیاں فوجاں دی، عمر دے لشکر دی۔ اللہ اکبر اللہ، عمر نے پولیس دا نظام قائم کر چھڑے ہے، عمر نے بیت المال بنا چھڑے نے، عمر نے رجسٹر بنا چھڑے نے، عمر نے ملازمہ دیاں تنخواہ جاری کر چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، عمر آندے نے میں نہیں کپڑے بدلنے ایک ہوئی۔ جدو انہوں نے بلایا انہوں نے پادری یہ آ کے دیکھ دینے ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، فرمایا انہوں نے مسئلہ تورات اندر انجیل اندر اساں بیان کر چھڑیاں، اور نالے آپ دیاں کتاباں وین دینے، نالے عمر فاروق نو ویکھ دینے تے اپنے فوجاں نو کہندے نے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دے ہو، جو عمر آندا ہے وہ کرو، عمر دی تلوار دا مقابلہ دنیا دی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کوئی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دسو جی اسی صلح کرنے ہیں، آ جاؤ صلح کر لو، تسی ٹیکس دے کے رہنا، کاروبار تسی کرنا ہے، او دا حصہ بیت المال سے جمع کرانا ہے، اور میاں ٹیکس کدے مسلمانوں نہیں لگے، ٹیکس عیسائیاں نو لگ دینے، ٹیکس یہودیاں نو لگ دینے، ٹیکس ہندوؤں نو لگ دینے، یہ مسلمانوں نو کدے ٹیکس نہیں لگے، تسی ٹیکس دے کے رہنا ہے، مسلمانوں دے تے جم دے بچیاں دے امیر المومنین نے وظیفے لا چھڑے، ٹیکس کا لا، ٹیکس جزیہ یہ غیر مسلمہ کو لے آ جاندہ ہے، تساں ٹیکس دے کے رہنا ہے، جزیہ دے کے رہنا ہے، اور یہ توڑے جنہیں گرجے نے ایک کنیسے نے
نواں بنایا نہیں جائے گا، پرانے دی مرمت نہیں کی جائے گی۔ یہ شروط العمریہ عمر دیاں شرطاں تاریخ دے اندر موجود ہیں۔ بیت المقدس سے فتح دے موقع تے فرمایا نواں گرجا تانوں نہیں بنا دیتا جائے گا، پرانا گرجا دی مرمت نہیں کی جائے گی، جو ٹہ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان سفر کردے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے رات کسے تواڈے گرجے کول پے گئی وہ بطور مہمان کھانا استعمال کرن گے، اور جنی دیر ہوتے ٹھہرن گے انہاں دی خواہش کے مطابق انہاں دے کھانے دا انتظام ہی تساں کرنا ہوگا۔ اتنے میاں اسلامی ملک ہے، مسجد بنانی ہوئے NOC لینا ہوئے وقت پہ جاندہ ہے، تے گرجے پرانے دی حکومت حفاظت کر رہی ہے، مندران دی حکومت حفاظت کر رہی ہے، انہاں دی مرمت ساڑی حکومت کر رہی ہے۔ عمر نے لکھ دیتا ہے تو آڈے گرجیاں دی مرمت نہیں ہوئے گی، جڑا ٹہ جائے گا ختم، نمازی تعمیر نہیں کرن دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فتح کر کے آخر حج واسے گئے۔ یہ 15 ہجری دا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس نو فتح کر کے آ گئے نے، حج واسے جا رہے نے، حج کیتا ہے واپسی آ رہے نے۔ صحابہ بیان کر دے نے رات دا ٹائم ہے، چن چڑھیا ہوئے ہے، عمر لیٹے ہوئے نے، ادھنے اللہ عمر ان بڑھا ہو گئے، عمر کمزور ہو گئے، ذمہ داریاں بڑیاں بد گئیاں نے، حکومت دور دور تک پہنچ چکی ہے، عمر دے اعصاب کمزور ہو چکے نے، عمر کولوں ہن محنت نہیں ہوندی، یا اللہ ہن عمر نو اپنے کول بلا لے۔ نال دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجل موتی فی بلد رسولکا۔ اللہ ہون تے عمر شہادت منگدہ ہے، عمر شہادت دا طلبگار ہے، شہادت دے اپنے رسے دے اندر اور موت دے اپنے نبی دے شہر دے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا میں امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ میں ابو بکر اور عمر ساڑی تینہ دی مٹی اکے جگہ تو لئی گئی ہے، ساڑی تینہ دی مٹی اکے جگہ تو لئی گئی ہے، اور جتھوں لئی گئی اوتھے ہی دفن کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعاواں کر کے واپس آئے لیں، اور مدینے دے اندر ابو لولو فیروز مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ہے، ایران دے رہن والا ہے۔ ایرانیاں نو پہلے ہی بڑا وٹ سی، بڑا دکھ سی کہ ساڑی سپر پاور، سپر طاقت عمر نے دے پرکچے اڑا دیتے لے، ریس و نابود کر دیتا ہے۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی یہ بڑا کاریگر سی، چکیاں دا بہت زیادہ کاریگر سی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے اپنی سوچ سی کہ اے دے کولو ایک کاملے آ جائے، صحابہ بھی سکھن، چکیاں دا جڑا یہ جال بچھا دیتا جائے۔ یہ آیا کچھ دن رہا، اللہ امیر المومنین میرا مالک مغیرہ بن شعبہ میرے کولوں 7 درہم لیندہ ہے روزانہ دے، 7 درہم لیندہ ہے، بہت زیادہ لیندہ ہے۔ انہوں آکھو تھوڑے لے آ کرے، آپ فرماندے تو کرنا کی ہے؟ اللہ میں چکیاں دا بھی کاریگر ہاں، ایسی دا بھی کاریگر، اے بھی کام کرنا، اے بھی کرنا۔ آپ فرماندے تو پھر انہوں کو زیادہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ایڈا بڑا تو کاریگر ہے، تنالے کی چکی مینو ہی بنا کے دے۔ بیت المال واسے کہنے لگا جناب تو انہوں تو میں ایسی ستھری چکی بنا کے دیاں گا جدیاں گونجاں قیامت تک دنیا تے گونج دیاں رہن، جڑی ایسی چلے گی وہ دی گونج پوری دنیا تے پہنچ جائے گی۔ ایک گل کہہ کے چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا ہے، یہ آواز اندر قتل دی دھمکی، صحابہ نے کہا انہوں گرفتار کرنے، انہوں مار دینے، اے مجوسی ہے، انہوں مدینے کر دینے۔ کہندے جدوں تک جرم ثابت نہ ہوئے، وہ گناہ ہی نہ ہوئے کسی دا، تو انہوں ایویں پھڑ کے جیل چ دے دیئے، وہ دے تے ایویں کیس بنائی جائیے، ایویں ہی وہ دے کیس پائی جائیے۔ یہ دے کلو اجے تکر جرم ہویا نہیں تے کہن نال فرد جرم عائد نہیں کیتی جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک ہویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھان واسے آئے،
بتیاں دا انتظام نہیں سی، لائٹ دا انتظام نہیں سی، یہ ممبر دے پیچھے چھپیا ہویا دو تاریدار یہ دے کول خنجر سی جنہوں نے زہر لائی ہوئی سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کی تھی، انہیں لگاتار 6 یا 7 وار کیتے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاندے نے، آواز پس ہوگی۔ اس حالت دے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہو گئے، نماز پڑھائی۔ اس ظالم نے 6 صحابہ اور شہید کیتے، باہر نکل دیا اور آخرکار ایک صحابی نے ادھے تے کپڑا سٹیا، یہ بندہ خطرناک ہے، انہیں اپنے پیٹ دے اندر آپ ہی وار کر کے اے ظالم اے بے ایمان اے جہنم واصل ہو گیا، اپنے آپ نے انہیں مار لیا، قتل کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے؟ دسیا جناب ابو لولو فیروز مجوسی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ہے۔ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری شہادت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں کی تھی، ایک کافر دے ہتھوں کی تھی ہے۔ پھر 2-3 دن بیمار رہن تو بعد یکم محرم نو آپ دی شہادت ہوئی۔ شہادت تو پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو بلایا، جا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لے کے آ، اگر اجازت دین تو میں نو حضور اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال دفن کر دیا جے، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع دے اندر دفن کر دینا۔ نال اے نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اے کہنا کہ عمر بن خطاب اکل کر دینے۔ اے عبداللہ بن عمر گئے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی غم نال ڈھالے رو رہی نے، کیا ماں جی ابا جی اے گل کر دینے؟ ماں جی نے روندے ہوئے کہ میں جگہ تے آدھے واسے رکھی سی، لیکن میں عمر نو اپنے تے ترجیح دے نیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دفن کر دیتا جائے۔ اسے ہی روزے دے اندر روزہ تم میرے آزل جنہ دے اندر دسیا جا کے فرمایا بیٹا پھر بھی جدو میرا جنازہ جان لگے، جنازہ دروازے کے رکھ کے پھر بھی پوچھنا کہ اجازت تو ہوئے تو اسے دفن کریا جے، ہو سکتا ہے میں جے زندہ اماں جی نے تاں اجازت دے دیتی ہوئے پھر بھی اجازت لے آجے۔ اور دیکھنا میرے بھائیو، غور کرنا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نے پوچھیا بیٹا میرے تے قرض کینا ہے؟ دسیا 80,000 درہم دا مقروض ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران 80,000 درہم دا یہ مقروض ہے، انہیں قرضہ دینا ہے۔ یہ تھے تو پاجی کو کونسلر ہو جائے وہ دی اڈی گڈی جان دی، وہ دیا نسلہ سدھر جان دیا نے۔ جے ناظم یونین کونسل دا بن جائے تو ایم پی اے بن جائے پھر تو ستہ ہی خیرن، پھر تو ستہ ہی خیرن ہے، پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران 80,000 درہم دا مقروض ہے۔ میں بیٹا دیکھنا میرے پیسے جو بچن انہاں تو قرض ادا کرنا، پھر میرے خاندان نو کہنا، پھر قریشیوں نو کہنا کہ مل کے میرا قرض ادا کر دیں، اس تو علاوہ کسے بندے کے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پھر کوئی قرض رہ جائے تو آپ اپنی کمائی دے وچوں قرض اتارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ پاک سانو ایسے نیک حکمران عطا فرمائے۔ پھر آپ دی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک ساڑھے حکمرانوں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔